بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 28 ربیع الثانی۔ نمبر 1، مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے کوٹھوں اور چھتوں پر بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو فوراً وہ پکار اٹھا، لوگوں جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورے شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصاری ہر طرف سے جوق در جوق آئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور تقریباً 500 انصاریوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مارا، فرمایا، اے اللہ اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بیویوں کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوشی دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوش گوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت اس طرح مانگیں۔ دعا، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرمائیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی صبح و شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ مسجد جانے پر اس کی مہمانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، انسان کی خصلت و مزاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ خلاصہ، انسان دنیا کی ظاہر آرام و آزمائش کو دیکھ کر اسے عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہری مصیبت و پریشانی کو دیکھ کر ذلت و رسوائی سمجھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی
जो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगी और उनके पास उनके शोहर आते जाते रहेंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, 99 बीमारियों की दवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो ये 99 मर्ज की दवा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है। नंबर 10, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये अंदेशा हो कि वो आखिरी रात में नहीं उठ सकेगा तो उसको रात के शुरू ही में वितर पढ़ लेना चाहिए, और जिसको आखिरी रात में उठने की पूरी उम्मीद हो तो उसे आखिरी रात में वितर पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।